پوچھنا چاہوں گی جیسے جو آپ بات کر رہے تھے ہم اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی سمجھا لیتے ہیں سارا کچھ, لیکن پھر آپ وہ پریکٹس اگر کانسٹنٹ کرتے رہیں تو لوگ آپ کو پھر بھی ڈور میٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر کہیں نہ کہیں تو باؤنڈری سیٹنگ کی 100%. جہاں پہ بھی آپ کو فیلنگ آ جائے گی کہ کوئی آپ کو مس یوز کر رہا ہے, آلویز سیٹ اے باؤنڈری. لیکن پھر آپ نے اگر کوئی کہیں آپ کو کسی نے وہی بات ہے ڈور میٹ بنایا یا آپ نے اونرشپ کے ساتھ کیا, اب آپ کو اس کا دکھ ہونا شروع ہو, تو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیں کہ وہ میں نے نا اپنے ڈیسیجن, خود میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. اور ساتھ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر میں کہیں مس یوز ہوئی ہوں تو لیٹ اٹ بی اے لرننگ ایکسپیرینس. مجھے اس سے سمجھ آ گئی کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, کیونکہ ہم ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں گے کہ لوگ ہمیں تھوڑا سا مس ٹریٹ کر لیں گے. وہ ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا نا, وہ اپنے حساب سے پریشان ہوتے ہیں یا اپنی پریشانی میں یا اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم سے وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اب ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, تو اب ہمیں ایک دم سے ریفیوز کرنا جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چلتا رہتا ہے ہمارا سلسلہ, ٹھیک ہے. جی محسنین بنے, لیکن محسنین بہت سے لوگ جو کہتے ہیں میں محسن بنی ہوں لیکن ساتھ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے, شوگر بھی ہو گئی ہے, اور سٹریس اتنا ہے کہ مجھے پینک اٹیک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. محسنین جو ہیں وہ بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر ان اندر گھل گھل کے وہ بیمار ہو جائیں نا. تو آپ نے کامن گراؤنڈس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. کامن گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں یا مل جل کے کوئی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری آن ایوری تھنگ. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ میں کس چیز پہ چل سکتی ہوں اور کہاں پہ مجھے لگتا ہے میں نہیں چل سکتی, وہاں پہ ہجرم ماجورا, وہاں پہ میں نے تھوڑی سی اپنی باؤنڈری سیٹ کر لی ہے, وہاں پہ میں اپنے مطابق جو مجھے کام درست لگتا ہے وہ میں نے کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ مجھے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. ہر سچویشن نہیں ایسی ہوتی کہ آپ بولیں. بہت سی جگہوں پہ وزڈم یہ ہے کہ حکمت یہ کہ آپ چپ رہیں, خاموش رہیں. منیمم ورڈز آپ کے وہاں پہ جانے چاہیے اور اسی سے بہت سا فائدہ ہو جاتا ہے. بہت سی سچویشن جو ہے بہتر ہو جاتی ہے. میں کبھی مائیں جب بہت پریشان ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور وہ مجھے کہیں کہ میں اتنا ان کو سمجھاتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ کتنی دکھی ہیں, کہتی ہیں میں بہت دکھی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا روتی ہیں؟ نہیں بچوں کے سامنے نہیں روتی لیکن اکیلے میں روتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا اس دفعہ آپ یہ والی بات ہو نا, آپ نے اپنے بچے کو اور کچھ نہیں کہنا, وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دینا. اتنا روئیں جتنا دل چاہتا ہے روئیں, بولنا کچھ نہیں ہے. ایسے دیکھیے گا کیسے وہ مسئلہ حل ہوگا, اور وہ ہوتا ہے. آپ کا سائلنس جو ہے اور آپ کا وہ جو دکھ ہے نا وہ نظر آتا ہے. میرے گھر میں کچھ عرصہ پہلے سچویشن ہوئی, بچے بیٹھے کوئی بات ہمیں سمجھا رہے تھے تو میرے ایک بچے کی آواز لاؤڈ ہو گئی. تو میں نے پہلے اس کو بولنے کی کوشش کی, اس نے نہیں سنا, اس کی پھر بھی لاؤڈ تھی. تو میں خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی. ہمیں 2 گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے تو اس نے آ کے معافی مانگ لی خود ہی. اس نے کہا آئی ایم سو سوری, میں شاید ایموشنل ہو گیا اور مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. اور اگر میں وہاں پہ اس کو ڈانٹتی اور انسلٹ کرتی تو اس نے اور چیخنا تھا, اور آئندہ کے لیے ایک باؤنڈری سیٹ ہوگی. تو میں نے سوچا کہ یہ سچویشن خراب ہو جائے گی, تو ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے خاموشی کے ساتھ, ہمارے بزرگ خاموشی کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چلتے تھے. پھر یہ کہ آپ کو اپنی ڈگنیٹی کو, اپنی حیا کو وہاں پہ مینٹین کرنا آنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صرف فٹ ان ہونے کے لیے کمپرومائز نہیں کریں. ٹیمپریری ایکسیپٹنس پہ نہ جائیں. ٹیمپریری ایکسیپٹنس جو ہے آپ کے ایک پرماننٹ افسوس اور ریگریٹ لے کر آئے گی. ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. مثلا میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے یہ ایسا بایا پہن لو, یہ چیز لے لو, یہ کر لو. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں وہ نہیں کر سکوں گی. میں کئی دفعہ کسی پریشر میں آ کے کسی کے ساتھ وہ کوئی کام بھی کر لیتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں بعد میں افسوس کرتی رہتی ہوں. تو میں پہلے ہی کہہ دیتی ہوں, باؤنڈری سیٹ کرتی تھی, میں یہ نہیں کر سکوں گی, میں یہ کر سکوں گی. اپنے آپ کو اندر ضرور دیکھتے رہنا کسی نہ کسی سلسلے میں. پھر اسی طرح سے فرم رہیں, ڈیفینسو نہیں ہوں, کسی معاملے میں ڈیفینسو نہ ہو جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جسٹیفیکیشن نہ دیں ہر چیز کی. بس دیٹس واٹ آئی لائک, مجھے یہی پسند ہے. پوچھے کیوں؟ بس پسند ہے. ہم اتنی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو, اس سے بھی پھر ہماری باؤنڈری نہیں سیٹ ہوتی. کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرنے کی کوشش جو ہے نا کریں. ورک پلیس ہے تو وہاں پہ فری مکسنگ ہوگی, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ینگسٹرز کا, اور بڑا کیجول بیہیویئر ہوتا ہے. آپ رسپیکٹفل رہ سکتے ہیں, آپ اپنی باؤنڈری مینٹین کریں, آپ کسی کو جج نہ کریں, لیکن لوگوں کو پتا ہو کہ وہ کتنا آپ سے بات کر سکتے ہیں اور کس لمٹ پہ ان کو چپ ہو جانا ہے, کہاں پہ انہوں نے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی, کوئی میڈیا کا فورم تھا, کوئی چینل تھا,
وہ ان کے کمرے میں بیٹھی ہے, وہاں پہ کچھ اور گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ لڑکے لڑکیاں, اب میں بیٹھی ہوئی ہوں, بڑی میں مشکل میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں نے پروگرام کرنا ہے, وہ لڑکے لڑکیاں ینگسٹرز تھے, وہ آپس میں کسی سے چھیڑا چھاڑی, یہ وہ, انہوں نے ایک دو باتیں مجھ سے بھی کی. پھر ان میں سے کسی نے کوئی, جیسے وہ بڑے آرام سے بیڈ ورڈ بول دیتے ہیں, انہوں نے بولا, میں نے بھی سنا, مجھے بہت ہی آڈ لگا کیونکہ اب عادت نہیں ہے ایسی گیدرنگ میں بیٹھنے کی. اب میں خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی کہ بھئی میں نہ ہی بولوں. ان میں سے کسی نے, ایک لڑکے نے شاید کہہ دیا, شرم نہیں آتی میم کے سامنے, دیکھو میم ایسے بیٹھی ہوئی ہیں, میم دیکھیں اس نے کیا بولنا ہے نا. میں نے کہا ویسے تو ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہیں پہ بھی بیٹھتے ہوئے کہ کیا بولنا ہے, اور کوئی غلط بات بولے گا تو اللہ کے پاس ڈاکیومنٹ ہوگی, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے کہ ہم نہ بولیں ایسے نا. مطلب آپ ایسے سٹک ہو جاتے ہیں کئی جگہوں پہ کہ کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, آپ کو رسپیکٹفل رہنا ہوتا ہے, اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہوتی. لوگ اکثر واک آؤٹ کر جاتے ہیں ذرا سی بات پہ نا, واک آؤٹ کریں گے تو اپنی جگہ نہیں جگہ چھوڑیں گے تو پھر وہ دوبارہ ایسی باتیں شروع کر دیں گے. ان کو آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, لوگ بات کو سمجھیں. مجھے تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گی, میں وہاں رہ کے لوگوں سے کرواؤں گی. پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا لوگوں کو خیال ہے کہ ہاں یہ ہر دفعہ آتی ہیں, یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں, یہ کبھی کچھ نہیں کہتی, اچھا ان کا خیال رکھیں. تو آہستہ آہستہ ان کے اندر دین کی جو سمجھ ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بہتری کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فیملیز میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ڈفرینسز ہیں, فیملی کے لیے ہم بہت تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ میکے کا کوئی کام ہو اس کو ہم آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, سسرال کو نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے. سسرال کے لیے تو آپ سوچیں ہمارا جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے, کہتے ہیں جیسے پتہ ہے وہ میکے میں جیسے بہن کو نہیں نا سمجھ آتی, جیسے ابو نہیں نا سمجھتے, لیکن سسرال والے کیوں نہیں سمجھتے, ان کو نظر نہیں آتا, ان کو پتہ نہیں چلتا. بس اپنے آپ کو ویل گراؤنڈیڈ رکھیں, اپنے آپ کو ویل گراؤنڈیڈ رکھیں اور آگے چلتے چلے جائیں. میرے اپنے والدین کو اتنا پسند نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ تم میڈیسن کو صحیح طرح پریکٹس کیا کرو. ابھی تک وہ بیچارے اسی اسٹرگل میں رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے اگر میں ان کو بہت بلنٹلی کہوں گی میری کلاس ہے, میرا یہ کام ہے, ان کو اچھا نہیں لگے گا, تو میں اپنا کام تو نہیں چھوڑتی, میں ان کو بس اس طرح سے کہہ دیتی ہوں کہ ہاں میری کوئی ایکٹیویٹی ہے, کوئی کمٹمنٹ ہے. اچھا, اور کبھی کبھی وہی جو آپ بات کری تھی کہ باؤنڈری کو فلیکسیبل بھی رکھنا ہوتا ہے. کبھی مجھے لگتا ہے ان کی نیڈ اتنی ہے تو میں اپنی کوئی چیز کینسل بھی کرتی ہوں, پوسٹ پون بھی کرتی ہوں. اسی طرح فرینڈس کے گروپ میں آپ بیٹھے ہوئے, اب وہاں پہ جی ہر طرح کی جوکس ہو رہے ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, آپ وہاں پہ انگیج ہوں جہاں آپ کمفرٹیبل ہیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط بات شروع ہوگی ہے, ڈس انگیج ہو جائیں, ٹاپک چینج کر دیں, اسمارٹنیس سیکھیں کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ کام کرنے کے لیے یہ جو ہے نا دو سمندر چل رہے ہیں اور آڑ ہے, اور اس آڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کرنی ہوں گی. مثلاً مینٹل کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اندر آندھی طوفان چل رہے ہیں نا تو یہ ہجر مہجورہ نہیں ہوگا. یہ دو پانی جو چل رہے ہیں اس میں ہم ہمیشہ فیل کریں گے میں میٹھی ہوں باقی کڑوے ہیں. مجھے اپنی کڑواہٹ نہیں نظر آئے گی, مجھے اندر سے اپنے اندر کلیئر رکھنا ہے. وہ تقویٰ کے معیار کے مطابق جب میں جاؤں گی تو پھر سمجھ آئے گی. دوسرا یہ کہ ریئیکٹ نہیں کریں, بس یہ اپنی عادت ڈال لیں, میں نے فوراً نہیں جواب دینا, میں نے سوچ لینا ہے, کوئی بات نہیں. 2 دن بعد 4 دن بعد پھر بڑے موقع آئیں گے جہاں پہ مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا بولنا ہے. اپنی انرجی کو فوکس کریں, انرجی نہیں ڈرین کریں. بار بار لڑائی جھگڑا, بتا رہی ہوں میں کئی جھگڑے سنتی ہوں, کئی تو دیکھیں بہت جینون جھگڑے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے واقعی اس میں کچھ ہونا چاہیے, ان کو ضرورت ہے ہیلپ کی. لیکن بہت سے لوگوں کی جب میں باتیں سنتی ہوں, جیسے خاص طور پہ ساس منہ بناتی ہیں, ساس مجھے روز باتیں سناتی ہیں. کوئی بات نہیں, روز اٹھ کے سوچ لیا کریں کہ آج بھی ویدر فور کاسٹ بتا رہی ہے کہ 15-16 جملے انہوں نے بولنے ہیں, ان کے جملے بولنے سے میں بری نہیں ہو جاتی. کل میری ایک اسی طرح ینگ خاتون سے بات ہو رہی تھی, بہت انہوں نے کہا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میری ساس کیسی ہے. میں نے کہا چلے مجھے آپ یہ سمجھائیں, سیرت پڑھی ہوئی ہے, آپ نے پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا جو 13 جو مکی سال تھے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سب کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ رویے ہوئے, کیا آپ کی ساس کا ویسا ہی رویہ ہے؟ نہیں, ویسا تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے they never lost their focus. یہ 2 پانی جو چل رہے ہیں انہوں نے اپنا فوکس نہیں لوز کیا. اتنی بڑے لیول پہ یہ مثال ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے, تو نہ ڈرین کریں اپنے آپ کو. اور ویلیو بیسڈ ڈیسیجنز, پریشر کے ڈیسیجن نہیں ہونے چاہیے, ویلیو بیسڈ ڈیسیجن ہونے چاہیے. ایک اس میں دیکھا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹائم کے ساتھ نا گرو نہیں کرتے. وہی جو شروع کے مسئلے ہیں وہی ہمارے بچوں کی شادیوں کی عمریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن ہم وہی سسرال کے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا.
ہم موو آن کر کے نہ سیکھتے ہیں اور اسی کے اندر ایک وہ سائیکل جسے کہتے ہیں نا اسی کے اندر اپنے آپ کو بھی رکھتے ہیں جی، اور وہی پھر ہم اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے بالکل. اچھا اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ انسان ہیں ہم کبھی خود تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اب ایک شخص ہماری فیملی میں کوئی ہو جو لگاتار آپ کو مطلب کچھ ایسا بیہیویئر دے رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے مناسب نہیں ہے اور سمجھے پچھلے 15 سال سے دے رہا ہے تو کبھی کبھی میٹر گھوم جاتا ہے. جب آپ کا میٹر گھومے تو آپ نے بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ کوئی نئی چیز ہے نہیں پرانی چیز ہے ہاں میں نے اسے ڈیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن میری زندگی میں رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہیں سے میرا گروتھ کا سفر ہے یہی میرا پیپر ہے. آج کل تو بچے بھی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا سب کو ایک پیپر نہیں ملتا. اب تو وہ ایم سی کیوز آن لائن ہوتے ہیں نا ہر ایک ایم سی کیو ڈفرینٹ آتے ہیں تو ہم سب کے ایم سی کیو کویشچن پیپر ڈفرینٹ بن کے آتا ہے ٹیلر میڈ بن کے آتا ہے. تو وہ جو ہمیں ملتا ہے ہمیں پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں یہ بھی وقت گزر جائے گا یہ بھی چیز ٹھیک ہو جائے گی. کون سی سکلز ہیں جو ہمیں یہ طریقہ سکھائیں گے کہ ہم باؤنڈری سیٹ بھی کریں ہم لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں ہم یہ بھی سمجھیں کہ کوئی میٹھا ہے کوئی وہ ہے مزاج سمجھیں لوگوں کے اس کے مطابق اللہ کو راضی کرنے والے بنیں حیا دار بنیں حجاب کو صحیح طرح پریکٹس کریں. ایک ہنگامہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں رسپانس انہیبیشن کہ رسپانس دینے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں یہ بولنے لگی ہوں اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا مت بولنا. بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا میں تو سمجھا رہی تھی میں تو یہ بات صرف کر رہی تھی. سمجھیں مزاج سمجھیں. اور میں بتاؤں جب آپ بہو ہوتے ہیں نا تو پھر بھی آسان ہوتی ہے زندگی. جب آپ ساس بن جاتے ہیں نا تو میں اپنی بہوؤں کو دیکھتی ہوں 3 بہویں ہیں تینوں کے مزاج فرق ہیں تینوں کے مزاج کو سمجھ کے ان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ کس سے کیا بات بولنی ہے کیسے بولنی ہے. پھر اپنے بچے بھی پھر مطلب جو ہے بیٹیاں بھی پھر ان کو دیکھنا تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. میں سوچتی ہوں آگے داماد آئیں گے کہ نہیں آپ نے اگر شروع سے پریکٹس نہیں کیا اور آپ ہر جگہ اسکیپ روٹ پہ جاتے رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ نہیں کر پاتے. تو ہر جگہ پہ آپ سمجھیں میں تو اب اس چیز کو انجوائے کرتی ہوں اس پروسیس کو. میں کہتی ہوں کتنا مزہ آتا ہے ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. کوئی کیسا ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے اور ہر ایک کی جو خیر ہے نا میں نے اپنی استاد سے سیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کے معاملے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو میں تمہارے ساتھ کام پہ لگا رہی ہوں لیکن ذرا محتاط رہنا اس سے یہاں تک وارن کیا لیکن اگر اس میں کوئی خیر تھی نا اس سے وہ کام لے لیا کام نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک میں جو مٹھاس رکھی ہے اس سے فائدہ حاصل کرو یا اگر مٹھاس نہیں ہے کڑواہٹ بھی ہے اس کو اس کے مطابق کام دے دو وہ کر لے گا وہ کام. اور لوگ کرتے ہیں لوگ کام کر کے لاتے ہیں لوگوں کے اندر جو خیر ہے اس کو نکالنا سیکھیں. باؤنڈری سیٹنگ ہم نے اپنی لمٹس ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں تک بس اس کے بعد میری بس ہو جانی ہے. اگر میں نے یہ کام کسی کے لیے کر بھی دیا نا اس کے بعد میں نے ایویں فضول میں چیخنا ہے اس سے بہتر ہے نہ ہی کروں. ایسی نیکی نہ کروں جو خود میرے گلے پڑ جائے. اور فلیکسیبلٹی دماغی ایک ہوتا ہے کہ کام میں فلیکسیبلٹی ہم کئی دفعہ لوگوں کی خاطر جبر کر کے کام کر لیتے ہیں کہ دل دماغ ہمارا فلیکسیبل نہیں ہوتا وہاں پہ ہم اڑے ہوئے ہوتے ہیں تنگ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے اسرٹیو بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے اسرٹیو طریقے سے ہمیں کام کرنے چاہیے. اصل یہ کہ ہم ہر معاملے میں دیکھیں اللہ میرا رب کیا چاہتا ہے کیا وہ راضی ہو رہا ہے کہاں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. ہمارا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کریں. ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے رسپانسز ہیں ہم لوگوں سے کس طرح تعلقات بناتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کریں ہم اس کو سمجھیں. ہم نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے لوگوں کو بھی پروڈکٹیو ہونے دینا ہے. ہم لوگوں کے اندر بھی تباہی جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں. آپ سوچیں اگر ایک بہو بیٹھ کے سارا دن بتا رہی ہے کہ میری ساس کتنا ظلم کر رہی ہے تو کیا وہ ساس مزے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ بہو سے پوچھو تو بہو کیا کہتی ہے ہاں جی بہت پرسکون ہے. لیکن اگر میں ساس سے بات کروں ساس اپنی جگہ رو رہی ہوتی ہے کہ جی جب سے یہ بہو آئی ہے میرے حالات خراب ہو رہے ہیں میرے مسئلے مسائل چل رہے ہیں مجھے پریشانیاں لگی. خاتون تھی نا تو مزاج اس کا تیز تھا تو وہ کہتی ہے کہ میں جب بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی.
تو وہ بات ہے کہ اپنے مزاج کو خود ٹھیک کرنا چاہیے. ہاں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے نا, کیونکہ ہم مختلف لوگوں کے درمیان ہی رہیں گے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈفرینٹ ہوں گے, ہمیشہ ہم سے ڈفرینٹ ہوں گے, ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو سمجھیں گے, لیکن ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک, تو ہم نے اپنی جو تعلقات ہیں ان میں نرم ہونا ہے, لیکن اپنی آئیڈینٹی میں, اپنی شناخت میں فرم ہونا ہے. ہمیں پتہ ہو میں کس چیز کے ساتھ ہوں. ہمیں ڈیلنگز میں فلیکسیبل ہونا ہے, مزاج کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فلیکسیبل ہونا ہے, ویلیو سسٹم میں نہیں ہونا. ویلیو سسٹم ہماری اس جگہ پہ صحیح ہونی چاہیے. مجھے جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ اس طرح کی بات بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ بول دیتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ساری بات نہ بتائیں, آپ کسی طریقے سے بات کو ٹال دیں. وائی ڈو یو ہیو ٹو لائی؟ جھوٹ بول کے کیوں ہم نے سارے کام جو ہیں ان کو لے کے چلنا ہے؟ تو یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری پرسنالٹی کتنی فلیکسیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ایکچولی میں ان آیات پہ ذرا ٹائم زیادہ لگا رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انہی مسئلوں میں ہم جو ہے نا ہر وقت گھرے رہتے ہیں. امپورٹنٹ بھی اور کتنے انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. جیسے لاسٹ ٹائم نے جہادن کبیرہ کیا اور آج اور اس سے اگلی والی آیت اس میں سسرال, نسب اور سسرال دونوں رشتے بھی کھٹے میٹھے. جی وہ ہم اگلی دفعہ ہی کریں گے, نسب اور سسرال ابھی جو ہے نا اس پہ بھی کیونکہ اتنے سوال ہونے ہیں. جی ہماری زندگی اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور اسی پہ ہم جو ہے نا وہ پریشانیوں میں پھر رہے ہیں کہ کیسے کریں, مسئلے مسائل اپنے کیسے ٹھیک کریں. تو اب یہ ہے کہ کیسے فلیکسیبل پرسنالٹی ہو کہ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کریں اور پرنسپلڈ بھی رہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے, کیونکہ وہی بات ہے کلاس روم انوائرمنٹ میں بیٹھ کے پڑھنا سیکھنا آسان لگتا ہے, لیکن جیسے ہی ہم کسی سینیریو میں جاتے ہیں, ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اپنے مزاج سے فرق لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم کسی چیز کے بارے میں بہت کلیئر ہیں, دوسرے انسان کلیئر نہیں, تو پھر ہمارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ بیلنس ہم نے کیسے لے کر آنا ہے. دیکھیں ریجڈ پرسنالٹی جو ہے نا وہ ہماری نہیں ہونی چاہیے. رانگ ماڈلنگ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا یہ کہ پیپل پلیزنگ پرسنالٹی کی دو اپوزٹ ڈائریکشنز ہوتی ہیں جن میں ہم جاتے ہیں. ہم نے ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. ہر بات میں یہ سوچنا جو میں چاہتی ہوں وہ ہو, اور ہر بات میں بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا, یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں. اس سے ہمیشہ ہم اپنے آپ کو اور پورے سسٹم کو بھی نقصان دیتے ہیں. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, کہہ رہی ہے نیڈ مور گائیڈنس. اپنے بچوں سے ڈیل کرنا بھی بہت مشکل ہے. جی بالکل, ہر ایک کے ساتھ ہی ڈیل کرنا مشکل ہے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, ان کی بہت نرم مزاج, پیپل پلیزنگ پرسنالٹی, اور وہ ہمیشہ اندر سے دل میں دکھی رہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر باقی سب لوگ خوش رہتے ہیں, شوہر بھی خوش رہیں, بچے بھی خوش رہیں, میکا سسرال بھی سیٹل رہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو. اب ان کے بچے جوان ہو گئے اور ان کے اندر اب اتنا غم ہے کہ ذرا کوئی بچہ ان کے سامنے کوئی چھوٹی سی بات بھی کرتا ہے تو وہ ان کو کھانے کو دوڑتی ہیں, کھانے کو وہ مزے سے دوڑتی ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ میٹھی میٹھی رہتی ہیں, لیکن ایک دم اگر کوئی بچہ کوئی بات کر دے تو وہ ایسا جواب دیتی ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے اندر اتنا دکھ رکھا. پلس بچوں کے اور فیملی کے بیہیویئرز میں بہت سے مسئلے آنے شروع ہو رہے, کیونکہ انہوں نے جو صحیح چیلنجز تھے ان کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا, وہ وہاں پہ وہ پھنسی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بار بار ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ مجھے ڈیلنگز میں فلیکسیبل رہنا ہے, اپنے اصولوں میں فرم رہنا ہے. ڈیلنگز میں نے ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے بات کرنی ہے. اب یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ایک میری پرسنالٹی کا حصہ ہوگا جو نان نیگوشیبل ہوگا, وہاں پہ میں نیگوشیٹ نہیں کروں گی. مثلاً میں اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. میں مثلاً اپنی حیا پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. میری مورل باؤنڈری اسٹرانگ ہوگی. میں نے کس سے بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, کیسے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیا کام کرنا ہے. اور میں اپنے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. ان چیزوں کو میں چینج نہیں کروں گی. اچھا, فلیکسیبل چیزیں آپ کی کیا ہوں گی, آپ کی ٹون کیا ہے. یعنی فرض کریں ایز اے پیرنٹ ہم بات کر لیں, آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں بیٹا یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مورل ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے. اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں کی, ان کو بتایا نہیں بتایا. یا آپ کے اور رشتے ہیں, آپ اگر ایز کولیگس کسی جگہ کام کرتے ہیں, آپ کو کوئی نظر آتا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے,
تو ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرنا، ہمیں بتانا نہیں ہے لوگوں کو. ہم کسی کے ساتھ سال ہر سال رہیں، آنکھیں بند کر کے رہیں، وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم انہیں نہیں بتائیں گے، نہیں سمجھائیں گے یہ چیز غلط ہے، ایسے نہ کریں، اس طرح ٹھیک کر لیں. لیکن ہماری ٹون یہ فلیکسیبل ہونی چاہیے. کسی کو آپ سخت ٹون میں بتائیں گے تو وہ بھی سمجھ جائے گا، کسی کے لیے آپ کو ٹون نرم کرنی پڑے گی کہ وہ سمجھے. کمیونیکیشن سٹائل ہمارا کیسا ہوگا. کسی کو آپ اسٹریٹ فارورڈ بات بتا دیں گے کہ یہ کلر تم پہ سوٹ نہیں کرتا، یہ تم نہ کھاؤ، یہ ایسے نہ کرو، وہ سمجھ جائے گا. اور کسی کے لیے آپ کو بڑا گھما پھرا کے اس پوائنٹ پہ لانا پڑے گا، اس کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. میرے پاس ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ میری بہت دوستی ہیں نا لڑکوں سے، اور میں جو ہوں نا، میں جب دوستی کرتی ہوں نا تو میں یہ نہیں سوچتی، جینڈر نہیں سوچتی. اور میرے جب بچے ہوں گے نا، میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تو میں ان کو یہ کانسیپٹ نہیں دوں گی جو میرے ماں باپ نے ہر بات پہ، اگر میں نے کسی لڑکے سے بات کر لی تو مجھے وہ کہتے ہیں حرام حرام، ایسی باتیں بتاتے ہیں. اب آپ سوچیں میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھ سے وہ بات کر رہی ہے، یہ اب میری اندر سے حالت کیا ہو رہی ہے. اب وہ مجھ سے مشورہ لے رہی ہے اور مجھے اس کو گائیڈ بھی کرنا ہے. اب اگر میں اس کو یہی کہوں گی کہ بیٹا تمہارے ماں باپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو حرام کام ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ میرے سے بھی شٹ آف ہو جائے گی، مجھ سے وہ دوبارہ بات نہیں کرے گی. جو ہم لاسٹ ٹائم جہادن کبیرہ میں بھی کئی مثالیں ایسی تھیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا ہاں آپ کی جنریشن میں ہے یہ. اب میں نے اپنا کمیونیکیشن سٹائل اس کے مطابق کیا. میں نے کہا آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جن میں لڑکے لڑکیاں انٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب میں بھی اب جیسے پروفیشنل ہوں، میری بھی انٹریکشن ہوتی ہیں، لیکن انٹریکشن ایک تو ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے، عمر کے مطابق صحیح ہونی چاہیے نا. جو عمر کے مطابق صحیح نہیں ہوگی تو وہ درست نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ابھی تمہاری لڑکوں سے بھی دوستیاں، لڑکیوں سے بھی دوستیاں، اور تمہارے لائف کے کتنے چیلنجز چل رہے ہیں. اور فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم پھر یہ سوچو اگر یہ والے سارے لڑکے جن کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہیں وہ نکل جائیں، ہاؤ وڈ بی یور لائف. تو وہ خود ہی کہتی ہاں بیٹر تو ہو جائے گی. تو میں نے کہا پھر میں نے کہا دیکھو ہمارے دین میں بھی نا اگر بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت اور ان کے درمیان کی انٹریکشنز کیسی ہونی چاہیے، سائیکالوجی بھی مانتی ہے. میں نے کہا دیکھو سوشل میڈیا پہ آپ رہتے ہیں نا، سوشل میڈیا ایک اور چیز ہے. میں نے کہا میں نے سائیکالوجی کی بہت کتابیں پڑھی ہیں، ان میں بھی وہ اس پہ بہت بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کی انٹریکشن بڑی صحیح ہونی چاہیے، اور یہ فیکٹرز اس میں نہیں ہونے چاہیے. مسئلے بھی دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب میں نے کمیونیکیشن سٹائل اپنا چینج کیا، ود ان 3 منٹس وہ کہتی ہاں مے بی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے کہا دیکھو تمہاری ایکچولی سیلف اسٹیم کا چیلنج ہے نا، اس وجہ سے تم بہت زیادہ ان ریلیشن شپ میں جاتی ہو. تو تم اگر ہم کام کریں نا سیلف اسٹیم پہ، اینڈ یو اسٹارٹ رسپیکٹنگ یور اون سیلف، تم نہیں پھر ان لڑکوں سے بات شات کرو گی، اور تمہارا پرسپیکٹیو اپنے بچوں کے لیے بھی چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. اینڈ شی اگریڈ، شی سیڈ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مے بی ہمیں اسی پہ کام کرنا چاہیے. تو کمیونیکیشن سٹائل بہت فرق پڑتا ہے. پھر اسی طرح ہم کس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں، اس سے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے. کہ کبھی کبھی ہمیں ماں باپ کو پریفرنس دینی ہوگی، کبھی کبھی ہمیں اور جو لوگ ہوں گے فیملی میں ان کے اوپر ان کو پریفرنس دینی ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس بات کو پریفرنس دینی ہے. جیسے ایک دفعہ کوئی بچی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ فیملی والے کہہ رہے ہیں اچھا وہ اس بچی کے اتنے مسئلے ہیں، 15 مسئلے ہیں، اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں یہ میک اپ بہت کرتی ہے. اب میں اس وقت اس کو پریفرنس نہیں دے سکتی. میں نے کس چیز کو پریفرنس دینی ہے؟ آپ کے گھر میں بچہ ہے، آپ کے اس سے اتنے تعلقات نہیں ہیں کہ آپ بیٹھ کے اکٹھے کوئی ہلکی پھلکی بات کر سکیں. وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے بچہ آپ کے ساتھ، اور آپ بیٹھ کے اس کو کبھی کہہ رہے ہیں پڑھائی ایسی کرو، کبھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دوپٹہ کدھر جا رہا ہے، کبھی آپ کہہ رہے ہیں تم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی چیز ٹھیک نہیں کرے گا بچہ، آپ کے تعلقات بھی خراب رہیں گے. اسی طرح سوشل بیہیویئر میں آپ کو فلیکسیبلٹی کئی دفعہ لانی ہوتی ہے، کہیں کہیں آپ کو بات کرنی پڑ جاتی ہے. کتنی بات کرنی ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں اڈیپٹیو اسٹیبلٹی. یعنی آپ نے اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ تو کرنا ہے، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ کیسی ہوگی، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے ویلیو سسٹم. یہ آپ نے اپنے اندر لے کر آنا ہے. اور اگین اس میں وہی بات آتی ہے، اس میں 3C ماڈل ہیں. پہلا C ہے کلیئرٹی، کلیئر ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے غلط ہے. بائی پرنسپل ایگری کریں یہ غلط ہے. جیسے میں نے اپنے دماغ میں اس بچی سے بات کرتے ہوئے بائی پرنسپل ایگری کیا کہ تو نان محرم سے دوستیاں اور ان کی بات کر رہی ہے، یہ تو حیا کے خلاف ہے، لیکن اس کو نہیں میں نے بولا. پہلے اپنے اندر کلیئرٹی لے کر آنی. پھر دوسرا کنٹرول، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے امپلسز کو کنٹرول کرنا ہے. امیجیٹلی نہیں کہنا حرام، یہ تو حرام ہے.
تو استغفر اللہ. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا. کنٹرول. تیسرا, کمیونیکیشن کو ہم نے رسپیکٹفل بناتے چلے جانا ہے, اور جتنا ہم یہ کام کریں گے ہم اپنے آپ کو کمپرومائزز سے نکالیں گے اور اپنے جو بہت سارے مسئلے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. تو جو کامن چیلنجز ہیں, ریجیکشن سے ڈر لگتا ہے, گلٹ آنا شروع ہوتا ہے, کنفیوژن ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی یہی جو میں نے آپ کو سارا بتایا نا, کلیئرٹی اور ساری چیزوں کو سیٹل کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا. سو ہجرم مہجورہ. فلیکسیبلٹی میں یہ چیز بھی آئے گی کہ آپ کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں برداشت کر سکتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل میری نند کی, اس کی بیٹے کی شادی تھی تو اس کو وہ کہتی کہ میں نہیں برداشت کر سکتی بہو کی, وہ کہتی میں نے پہلے اس کو سیپریٹ رکھا سب کچھ, کہتے میرے اندر برداشت ہی نہیں ہے, وہ جیسی بھی ہوگی, وہ اچھی ہے بری ہے مجھے نہیں پتا, لیکن تو کیا یہ اویئرنیس اپنے لیے فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا مشکل ہے تو پہلے سے باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, اس ایریے میں نہیں جائیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہی کانفلکٹ کریٹ کر دوں گی, تو بہتر ہے میں پہلے سے اپنی بہو کی باؤنڈری الگ کر دوں. بالکل کر دیں, وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ الجھتے رہیں. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ میں باؤنڈری سیٹ کرتی ہوں لیکن بعد میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یا پھر میں اگلے بندے کو ایٹ دا ٹائم جب وہ مجھے انسلٹ کر رہا ہے تو مجھے اس کو جواب دینا نہیں آ رہا ہوتا, اور وہ مسلسل میری انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. میری گھر میں ہی ہے میری ساس جو ہے وہ میرے اس معاملات میں بول رہی ہیں جو مطلب جس میں میرا اختیار ہی نہیں ہے. جیسے میرے بچے, ایک بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے, تو وہ بار بار اس چیز کو صبح شام بیان کرتی ہیں, ہاں کمی ہے, ہاں نقص ہے, تم علاج نہیں کرواتی. اللہ کی ساری رپورٹس ہماری کلیئر ہیں. جب میں کہتی ہوں اللہ کی طرف سے دے رہا ہے, وہ کہتی ہیں ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. اب میں بار بار اس چیز سے وہ تنگ ہو رہی ہوں, میں ایک ڈپریشن میں جا رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کیسے اچھے انداز میں بیان کروں کہ بھئی یہ اس میں میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں بیان کرنا نا. جب آپ بار بار بیان کرتی ہیں, آپ اس سے ہرٹ ہو رہی ہیں, آپ خاموشی سے, میں نے آپ کو بتایا نا, آپ ڈیلی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں گی, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. آپ بس بڑے پیار سے کہا کریں آپ دعا کریں, اور وہ کہیں گی دعائیں تو کرتی ہوں پر قبول نہیں ہوتی. بس آپ خاموش رہیں, اور آپ اپنے دل سے نہ لگائیں, آپ اس کو بالکل اپنے لیے ایشو نہ بنائیں. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں وہ معاملہ جو ہے, کیونکہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, آپ اس کو کیسے اپنے لیے ایشو بنا سکتی ہیں. بس اتنا سے کام کرنا ہوگا. وہ ساری ٹپس سب چیزیں دوبارہ سنیں اور دوبارہ جو ہے نا اس کے غور و فکر کریں. جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.